میں ایک تھانے میں انسپیکٹر تھا۔ ایک عورت کا شوہر اغوا ہوا تو اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ عورت روز تھانے آ جاتی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ میں نے پورا شہر چھان مارا مگر اس کے شوہر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اگر اس عورت کا شوہر نہ ملا تو یہ میری نوکری ختم کروا دے گی۔ ایک رات تنگ آ کر میں اس عورت کے گھر چلا گیا مگر یہ دیکھ کر گم سا ہو گیا کہ اس عورت نے تو صحن میں۔ میرا نام راشد ہے۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی جب میں تھانہ شکارپور میں سب انسپیکٹر کے طور پر تعینات ہوا۔ مجھے اس تھانے کا ماحول دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی۔ اس تھانے کا آؤ بگڑا ہوا تھا، کوئی کسی کی بات نہ سنتا۔ حوالدار سے لے کر ایس پی تک کے عہدے پر بیٹھے سب لوگ رشوت سے لوگوں کو لیتے، کوئی کام نہ کرتے۔ لیکن میرے اندر ایک الگ ہی جذبہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ عوام کی خدمت کروں، ان کی شکایتیں سنوں اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کروں۔ میں کسی سے رشوت نہیں لیتا تھا۔ انسپیکٹر عنایت اللہ بھی میری سعادت سے خوش تھے۔ دراصل وہ خود بھی ایک خدا ترس انسان تھے۔ اس تھانے میں وہ واحد انسان تھے جنہیں میں لوگوں کا ہمدرد سمجھتا۔ میں اکثر انہی کے ساتھ رہتا۔ ویسے بھی سب انسپیکٹر ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی زیادہ تر انہی کے ساتھ لگا کرتی۔ ایک دن صبح 11 بجے کا وقت تھا جب صبح کی چائے پی رہے تھے کہ باہر سے کسی عورت کے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ میں نے باہر مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اپنا سینہ پیٹتی ہوئی اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب حوالدار اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وقت شکایتوں کا نہیں ہے، سب انسپیکٹر نے مجھے کہا کہ جا کر اندر بلا لاؤ۔ میں نے عورت کو اندر آنے کا کہا، تب اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ ہمارے سامنے ہانپتی ہانپتی آ کر بیٹھ گئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اس کا لہجہ انتہائی غمگین تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، حالت واقعی پریشان کن تھی۔ میں نے کہا، بی بی کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی لیکن میرا شوہر 1 مہینے سے گھر نہیں آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے انسپیکٹر صاحب، کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس کے دشمن بھی بڑے تھے، مجھے لگتا ہے کسی نے اسے اغوا کیا ہے یا پھر خدا نخواستہ۔ اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی پریشان سا ہو گیا۔ انسپیکٹر صاحب نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عورت جب رو رو کر ہلکان ہو گئی اور انسپیکٹر صاحب نے کوئی ہمدردی نہ دکھائی تو وہ بڑی پریشان اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ انسپیکٹر صاحب نے سر سے پاؤں تک اس عورت کا جائزہ لیا اور بولے، ٹھیک ہے بی بی، ہم آپ کی رپورٹ درج کر لیتے ہیں اور اب پھر اپنی تشویش مکمل کر کے آپ کو تھانے بلائیں گے، باقی سوال جواب بعد میں کریں گے، فی الحال آپ گھر جائیں۔ انسپیکٹر صاحب کے کہنے کے باوجود عورت پھر سینہ پیٹنے لگی۔ آپ نہیں جانتے میں کتنی پریشان ہوں۔ آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، ورنہ میں اوپر تک جاؤں گی، سب کو کہوں گی کہ پولیس والے میری کوئی مدد نہیں کرتے۔ خیر بڑی مشکل سے ہم نے اسے تھانے سے باہر نکالا۔ اس کے جانے کے بعد انسپیکٹر صاحب کہنے لگے، اس عورت پر خاص دھیان رکھنا، یہ عورت بڑی چلاک لگتی ہے، اس کا شوہر نہ ملا تو یہ ہماری شکایت بھی لگا سکتی ہے، میں اس کیس کو خود دیکھوں گا۔ پھر انسپیکٹر صاحب کہنے لگے، آج شام کو ہم اس عورت کو اطلاع دیے بغیر اس کے گھر چلے جائیں گے، تم اس کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ یہ کس محلے میں آئی ہے۔ میں نے باہر کھڑے حوالدار سے عورت کا پیچھا کرنے کا کہا۔ اس حوالدار نے بتایا کہ عورت فروخ مسجد والی گلی میں رہتی ہے، مکان نمبر بھی پتہ تھا۔ پتہ چلا کہ واقعی اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی لیکن اس کے ہولیے سے لگ رہا تھا کہ برسوں کی بیمار ہو۔ خیر شام کے وقت انسپیکٹر عنایت اللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، اس بی بی کے گھر جانا ہے۔ پولیس کی وردی میں اس عورت کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکایا تو آس پاس کے لوگ آ کر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ نہ جانے ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ تب میں نے اس عورت کے پڑوسی سے پوچھا، آپ اس عورت کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ بزرگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ خدا کی پناہ بیٹا، یہ میاں بیوی تو سارا دن اور ساری رات لڑتے رہتے ہیں، خدا پوچھے ان کو تو محلے کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ مگر اس عورت نے تو رپورٹ درج کروائی تھی کہ اس کا شوہر اغوا ہو گیا ہے۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہی پتا ہے کہ اس عورت اور اس کے شوہر نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، دن رات ان کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میں نے لوگوں کو کتنی بار منع کیا کہ محلے کا سکون برباد نہ کرو، مگر مجال ہے یہ کسی کی بات سن لے۔ بزرگ تو یہ کہہ کر چلے گئے لیکن میرے پاس سوچنے کی ایک اور وجہ آ گئی۔ اتنے میں عورت نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ گھر آ کر انسپیکٹر صاحب نے اس کے گھر کا پورا جائزہ لیا۔ عورت بھی چوری نگاہوں سے ہمیں دیکھتی رہی، جیسے اسی کسی بات کا پتہ چل جانے کا خوف محسوس ہو رہا ہو۔ کہنے لگی، آپ کو یہاں کیا ملے گا؟ میرا شوہر گم ہو گیا ہے، آپ اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟
اور میرے گھر آپ کیا لینے آ گئے؟ انسپیکٹر صاحب نے گور کر عورت کو دیکھا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن اب مجھے اس کا لہجہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنی پریشانی بھول کر اسے ہمارے گھر آنے کی فکر لگ گئی ہے۔ وہ بار بار ہمیں گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انسپیکٹر صاحب نے گرج کر کہا، بی بی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے باہر چلی جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ انسپیکٹر صاحب کی بات سنتے ہی عورت کے جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیوں جی؟ باہر کیوں جاؤں؟ میں کیا چور ہوں؟ اپنے ہی گھر سے باہر چلی جاؤں۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، بی بی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں اور باہر چلی جائیں، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ انسپیکٹر عنایت اللہ نے گہری نظروں سے کہا تو عورت گھبرا گئی۔ انسپیکٹر صاحب میں نہیں جاؤں گی، گھر کے سارے 100 معاملات ہیں، میں گھر آپ کے حوالے کیسے کر دوں؟ اچھا ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب، عنایت اللہ نے کہا اور مجھے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ میں نے کہا، انسپیکٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ عورت کے کہنے میں آ گئے، اچھا تھا کہ ہم گھر کی تلاشی لے دیتے۔ آخر وہ تلاشی دینے سے کیا کیوں رہی تھی؟ وہ کہنے لگے، تم نہیں سمجھتے، میں اس عورت کو آزما رہا تھا، اس کے رویے سے پتہ چل گیا ہے کہ اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں سچ نہ پتہ چل جائے۔ اگر یہ پریشان ہوتی تو پریشانی میں انسان اتنی باتیں نہیں سوچتا کہ گھر کھلا ہے یا پھر بند، گھر کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ اب تم صبر کرو اور دیکھو میں اس عورت کا کیا حشر کرتا ہوں۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر اگلے 2 دن خاموشی چھائی رہی۔ عورت بھی غالباً سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ شوہر کی تفتیش کرنے میں اس کا پیٹ کھل جائے گا، اس لیے اس نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ لیکن انسپیکٹر صاحب کی نظروں میں تو وہ آ گئی تھی۔ ایک دن صبح انسپیکٹر صاحب کہنے لگے کہ تم اپنے کپڑے بدل لو، بیس بدل کر اس عورت کے گھر جائیں گے، دیکھیں گے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی وردی اتار دی اور شلوار قمیض پہن کر آ گیا۔ انسپیکٹر عنایت اللہ بھی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ہم دونوں فروخ مسجد والی گلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ابھی تک لوگ نہیں جاگے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ انسپیکٹر عنایت اللہ نے مجھے گھر کے باہر ہی رکنے کا کہا اور خود اس عورت کے دروازے کے پاس دیواروں کا جائزہ لینے لگ گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اچانک ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑی۔ انسپیکٹر صاحب چونک گئے اور کہنے لگے، جاؤ جا کر تھانے سے نفری لے کر آؤ، لیڈیز پولیس اور پولیس موبائل بھی بلاؤ، اس عورت کو گرفتار کرنا ہے۔ انسپیکٹر صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن سر ابھی تو اس عورت پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، پھر ہم اسے کیوں گرفتار کریں گے؟ میں نے مارے تجسس کے پوچھا تھا، جتنا کہا اتنا کرو۔ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اور یہ بات تمہیں پولیس میں ساری زندگی کام آئے گی۔ انسپیکٹر صاحب نے مجھے تھانے جانے کا کہا۔ میں جلدی سے تھانے پہنچا، پولیس موبائل منگوائی اور کچھ لیڈی پولیس کو لے کر واپس آیا۔ فروخ مسجد والی گلی کی طرف چلا گیا۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر لوگ ہم اپنے گھروں سے نکل کر عورت کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، گویا اس کا تماشا دیکھنے آئے ہوں۔ انسپیکٹر صاحب نے عورت کے آنسو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیڈی پولیس کو حکم دیا کہ عورت کو گرفتار کر کے پولیس موبائل میں بٹھا دیا جائے۔ عورت پہلے مذمت کرتی رہی، پھر رونے لگی، بولی کہ میرا شوہر گم ہو گیا ہے، تم لوگ مجھے گرفتار کر کے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بجائے میری مدد کرنے کے انسپیکٹر صاحب نے اس کی ایک نہ سنی، عورت کو پولیس موبائل میں بٹھا دیا۔ میں بے چین تھا کہ کب انسپیکٹر صاحب اس عورت کے کیس کے حقائق سے پردہ اٹھاتے، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ لیڈی پولیس نے اس عورت کی درگت بنانا شروع کر دی، اس پر بری طرح تشدد کیا، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ اس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا اور ایک ایک لفظ سچ بتائے گی۔ بالآخر اس کی کہانی اس نے اپنی زبانی خود ہی سنائی۔ ہم 2 بہنیں تھیں، میرا نام ماریہ تھا اور میری بڑی بہن کا نام سارا۔ سارا کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان دنوں میں 16 سال کی تھی جب سارا دلہن بن کر گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگی۔ اماں اکثر بیمار گھر میں پڑی رہتی اور ابا دکان پر ہوتے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں، اکیلے میرا جی گھبراتا۔ میری عمر بھی ابھی بچپانہ تھی، تب میں اکثر اپنی بہن کو فون کر کے کہتی کہ تم ہمارے گھر آ جایا کرو، مگر اس کا اپنا گھر تھا، وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی، ہفتے میں 1-2 بار آ جاتی۔ لیکن ایک دن سارا آئی تو کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، کچھ دن وہاں رہو گی تو تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی، دل بہل جائے گا۔ سارا کی بات صحیح تھی، مجھے تو ان کا گھر ویسے بھی اچھا لگتا اور ان کے شوہر ساجد بھائی اکیلے رہتے، گھر میں کسی قسم کا شور شرابہ نہ تھا، وہاں جا کر میں باجی سے خوب گپ شپ کر سکتی تھی۔ خدا کی کرنی کہ جس دن میں باجی کے گھر گئی،
اسی دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ تو بستر پر جا لگی، مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ ایسے میں ساجد بھائی نے ان کا بہت خیال رکھا، وہ ہر چیز ٹائم پر لاتے اور کہتے ہیں کہ اپنی باجی کو جا کر بنا کر کھلاؤ، انہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں باجی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ انہیں نیند آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں یا یہیں رہ جاؤں، پھر سوچا کہ یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، ساجد بھائی کیا سوچیں گے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا باہر ساجد بھائی کھڑے ہیں۔ ساجد بھائی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا کیونکہ ان کی نظریں آج بدلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں مجھے بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرا تو دل کانپ گیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو باہر ساجد بھائی کھڑے تھے۔ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ باہر کھڑے رہے۔ تب میں نے کہا، ساجد بھائی کیا بات ہے، آپ کو مجھ سے کیا کہنا ہے؟ وہ بولے، ہاں تم باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ساجد بھائی نے جڑ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں تو پریشان سی ہو گئی کہ بینوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، ساجد بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور آپا بیمار ہے۔ مگر ساجد بھائی پر تو کوئی طوفان بھوت سوار تھا، وہ مجھ سے لڑنے لگے اور میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور زور سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ساجد بھائی کا غصہ سے برا حال تھا، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باجی بیچاری دوائیوں کے اثر میں تھی، اس سے شاید اس شور شرابے کو سننے کی ہمت نہ تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے سوچا کہ مجھے یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا، فوراً گھر چلے جانا چاہیے، مگر میری بہن کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ صبح صبح بہنوئی نے انہیں گرم دودھ کا گلاس بھی دیا، مگر اس کے باوجود ان کی کھانسی اور بخار میں کمی نہ ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرا کلیجہ کٹنے لگتا۔ شام کو ساجد بھائی باجی کے لیے دوائی لے کر آئے۔ میں نے انہیں دوائیاں کھلائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ باجی کو بھی نیند آ رہی تھی۔ تب ساجد بھائی نے مجھے راستے میں ہی روک لیا، کہنے لگے، میں تو تمہیں شروع دن سے پسند کرتا ہوں، تمہاری بہن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہارا رشتہ مانگا تو کہنے لگے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کریں گے، اس کے بعد ہی چھوٹی کی کریں گے، مگر تم مجھے شروع سے پسند تھی۔ ساجد بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر مجھے غصہ آ گیا، مگر میں کچھ نہ بولی کہ میری بہن بیمار تھی۔ اگلے دن میری بہن کی حالت مزید بگڑ گئی، یہاں تک کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ باجی نے شدید صدمہ لیا ہے، اس صدمے کے کارن وہ بیمار پڑ گئی ہیں۔ بخار پریشانی کی وجہ سے تھا اور فالج کے بھی چانسز تھے، جبکہ باجی کو شدید قسم کا ہیضہ بھی تھا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ امی ابو بھی ہسپتال پہنچ گئے، لیکن اسی شام باجی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس خبر نے تو میرے سر پر ساتوں آسمان کرا دیے۔ اس دن میں داڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری باجی مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں نے سوچا اب ساجد جیسے انسان گٹیا کو منہ نہیں لگاؤں گی، لیکن زندگی بڑی عجیب چیز ہے۔ زندگی انسان کو ایسے ایسے موڑ پر لے آتی ہے جس کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک شام امی ابو گھر پر نہیں تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ساجد بھائی کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی ڈر گئی، کہنے لگی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر چلا جاؤں گا، اس کے بعد مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ اس گھٹیا انسان کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، مگر میں پھر بھی صبر کا دامن تھامے رکھا کہ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ تب ساجد بھائی نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی تمہارا رشتہ نہ دینے کا انجام تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہاری باجی کی موت، اور اگر اب تم انکار کرو گی تو سوچو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ساجد بھائی اس قدر بھی گر سکتے ہیں۔ نہ جانے ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا، مگر ان کا لہجہ دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا، لیکن اب میرے پاس کونے کو کچھ نہ بچا تھا۔ میری بہن تو اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب مجھے ساجد سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگلے ایک دو دن میں اس نے میرا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی تم سے شادی کرنی ہے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ میری بات کا ساجد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے میرے باپ سے رشتہ طلب کیا اور نہ جانے انہیں کیا بات کہی کہ امی ابو نے میری رضامندی کے خلاف ہی مجھے ساجد کے پلے باندھ دیا۔ یہ بات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، مگر میں کیا کرتی، ساجد جیسے گھٹیا انسان کا اب میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ شادی کے بعد ساجد کا رویہ مجھ سے بہت برا تھا۔ وہ مجھ سے ہنس کر بات تک نہ کرتا، ہر وقت مجھے تانے دیتا اور شک کرتا۔
وہ ایک نفسیاتی قسم کا آدمی تھا۔ تب میں نے ایک دن اس سے نجات حاصل کرنے کی سوچی، کیونکہ اس نے میری بہن کی جان لی تھی اور یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے بولی تھی۔ اس دن جب اس نے یہ کہا کہ میری بہن کو بھی انکار کرنے کی سزا دے چکا ہے، تب میرا خون کھول اٹھا۔ میں برداشت نہ کر سکی اور میں نے اس کی جان لینے کا سوچا اور پھر اپنے منصوبے پر عمل کر کے اسے مار دیا اور پھر اسے اس کے گردِ سین میں دفنا دیا۔ یہ کہہ کر نفرت سے اس نے فرش پر تھوک دیا۔ سر عنایت اللہ نے اس عورت کو اندر لے جانے کا حکم دیا اور بیٹھ کر اس کی فائل بنانے لگے۔ میں نے کہا، سر ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ عورت ہی اپنے شوہر کی قاتل ہے؟ کہنے لگے، میں نے ساری عمر اسی شعبے میں گزاری ہے، میں جانتا ہوں کہ کسی انسان کے بات کرنے کا مطلب اور انداز کیا ہوتا ہے۔ میں بنا بتائے اس دن اس عورت کے گھر گیا اور اپنے لہجے میں اس عورت سے بات کی تھی تو ایک دم وہ گھبرا گئی۔ مجھے ایسے ہی ایک مجرم گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر اس لیے میں چپ رہا کہ ابھی تک کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہ لگا تھا۔ سچ پوچھو تو میں ہمت ہارنے لگا تھا، کیونکہ میرا کوئی سر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور جس دن میں دوسری بار تمہارے ساتھ اس عورت کے گھر گیا، تمہیں یاد ہوگا میں نے دیوار پر ایک چونٹی دیکھی اور تمہیں اس عورت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ خاص قسم کی چونٹی تھی جو صرف وہاں پائی جاتی جہاں کہیں انسانی لاش دفن ہوا کرتی۔ ایسی چونٹیاں قبرستان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بار میرا قبرستان جانا ہوا تھا، وہاں پر میں نے گہرے طریقے سے قبرستان کا ماحول کا جائزہ لیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ قبرستان کے پاس جو چونٹی موجود ہوتی ہے وہ دوسری چونٹیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے جب میں نے قبرستان والی چونٹی اس عورت کے گھر کی دیوار پر دیکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں مردہ دفن ہے، اور واقعی ایسا ہوا۔ اس عورت کی جگہ بتانے پر سین کو کھودا کیا اور وہاں سے اس عورت کے شوہر کی لاش نکلی۔ اس کے بعد اس عورت کو قانونی سزا دی گئی۔ انسان کے ساتھ جتنا بڑا ظلم کیوں نہ ہو، اصول یہی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ یہ میرا تھانے میں پہلا کیس تھا، اس لیے مجھے وہ عورت نہیں بولتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غلطی کس کی تھی، اس عورت کی یا اس کے ماں باپ کی، یا اس کی اپنی یا پھر اس کی بہن کی، یا پھر اس معاشرے کی جو نازک رشتوں کے درمیان کوئی پہچان ہی نہیں رکھتے۔ سالی، آدھے گھر والی، اس جیسی گھٹیا الفاظوں نے ہمارے دماغ سے رشتے کی پاکیزگی ختم کر دی ہے۔ آخر میں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔